اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال شروع کرنے لگے ہیں، اس کی پہلی 19 آیات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، سآل اس کا مجرد ہے، یہ فعل مجرد ہی ہے۔ سآل مضارع ہے، یسأل وہ پوچھتا ہے، وہ سوال کرتا ہے۔ تو یسأل ہوتا تو ایک بندہ سوال کرتا ہے، یہاں کیا ہے؟ یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے، یسألون کا وہ سب تم سے سوال کرتے ہیں، وہ سب تم سے پوچھتے ہیں، عن کے بارے میں۔ یسألون کا عن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ الانفال۔ انفال نفل سے ہے، نفل کے معنی اضافی چیز کو کہتے ہیں، نافلہ وہ جو اضافی چیز ہوتی ہے، انفال کے معنی وہ چیزیں جو یہاں اس سے مراد مال غنیمت ہے، جو مال غنیمت ہے اس کو یہاں انفال قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا یسألونک عن الانفال، وہ آپ کو سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے، للہ اس میں یہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول، یعنی اس میں فیصلے کا اختیار اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ یہ جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے جہاد کے بعد، اس کے بارے میں فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اور رسول کریں گے۔ فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ تو تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا اور درست رکھو، ذات معاملے کو، بینکم آپس کے، اس چیز کو درست رکھو جو تمہارے آپس میں ہے، یعنی تم اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو، اس پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ اللہ کرے گا کہ مال غنیمت کون لے گا، کتنا لے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ انما المؤمنون یقیناً جو مومن ہوتے ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، واجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ اور جب تلاوت ہوتی ہے، علیہم ان لوگوں پر، آیاتہ اس کی آیتوں کی، اللہ کی آیتوں کی، زادت بڑھا دیتی ہیں یہ آیتیں، ہم ان لوگوں کو، ایماناً ایمان کے حوالے سے۔ تو ان لوگوں کو ایمانی طور پر ترقی ہوتی ہے جب بھی اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، ہر آیت کی تلاوت پر ان کا ایمان ترقی کرتا جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور یہ لوگ اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا یہی ہیں وہ مومن جو سچے مومن ہیں، یہ ہیں حقیقی مومن۔ لہم درجات عند ربہم ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے۔ اب بات وہی چل رہی تھی، بات کس کی چلی تھی؟ مال غنیمت کی۔ تو فرمائیے مال غنیمت کی تقسیم کا جو معاملہ ہے، کیا کہا گیا تھا؟ مال غنیمت کی تقسیم کون کرے گا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ یعنی اس پر چھوڑ دو۔ کما جس طرح اخراجہ کا تجھے نکالا، تجھے باہر لے آیا، ربو کا تیرا رب، من بیتی کا تیرے گھر سے، یعنی مال غنیمت کا تقسیم کا وہی اصول ہوگا، یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا، بالحق کی، حق کی خاطر،
حق کے ساتھ حق کی خاطر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر لے آئے، گھر چھوڑا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کہا جہاد کے لیے نکلیں، اللہ کا ہی فیصلہ تھا نا، تو آپ نے اللہ کے فیصلے کے آپ کو جیسا اللہ کا فیصلہ تھا ویسا ہی اختیار کیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً فریقاً کچھ لوگ تھے، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون، لام لگ گیا، لام سے تاکید آ گئی، اصل تھا کارہ، کارہ کے معنی ناپسند کرنے والا، لکارہون ناپسند کرنے والے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی، یعنی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم جہاد کے لیے ابھی نکلیں، وہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو رہے تھے، تو ان کو کس نے نکالا؟ پھر اللہ ہی نے انہیں مجبور کر دیا۔ تو کچھ لوگ ناپسند بھی کر رہے تھے، تو پھر بھی اللہ کا حکم تھا تو ماننا پڑا۔ اسی طرح مال غنیمت میں تقسیم کے معاملے میں اگر کچھ کو کچھ ناپسند بھی ہوگا ماننا پڑے گا۔ فرمایا یجادلونک، اب وہ نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں جب جہاد کے لیے لے جایا جا رہا تھا سب کو، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو ذرا عجیب سا لگ رہا تھا، انہیں اتنا پسند نہیں آ رہا تھا اس وقت جہاد کے لیے نکلنا۔ فرمایا یجادلون، وہ بحث کر رہے تھے، یجادلونک، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے، فی الحق کی حق کے معاملے میں، بعدما، اس کے بعد کہ تبین، واضح ہو گیا، یعنی حق کے واضح ہو جانے کے باوجود وہ اس طرح بحث کر رہے تھے، آپ سے بحث کچھ اس انداز میں کر رہے تھے، کأنما، گویا کہ یساقون، ان کو لے جایا جا رہا ہے، انہیں ہنکا کر لے جایا جائے، جیسے بکریوں کو ہنکا کر لے جاتے ہیں، یساقون، جیسے ان کو ہنکا کے لے جایا جا رہا ہے، الی الموت، موت کی طرف، یعنی ایسے لگتا تھا جیسے یہ جائیں گے تو پکے مر جائیں گے، بس انہیں بس موت کی وادی کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا جس طرح وہ بحث کر رہے تھے۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور ایسی موت کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے بندے کو نظر آتی ہے نا بکریوں کو کہ جناب یہ پکی میری موت ہے، اس کے بعد تو یقینی بات آرام سے نہیں جاتی اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں تھوڑا سا تنبیہ فرما رہے ہیں ان صحابہ کرام کو یا ان لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جہاد کے لیے جانے میں تھوڑا سا تذبذب کا شکار تھے۔ فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وَإِذْ، میں نے کہا تھا نا اس کب آتا ہے؟ ماضی کی بات یاد دلانے کے لیے، وا کے معنی اور، اس کے معنی وہ وقت یاد کرو جب یعدکم اللہ، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا، احدی الطائفتین، احدی کسی ایک کا، الطائفتین دو گروہ، اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، انہا کہ وہ گروہ لکم تمہارے پاس ہوگا، اس گروہ کا تمہیں فائدہ ہوگا، وہ گروہ تمہارا ہوگا۔ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو گروہ میں سے کہ کوئی ایک ان میں سے تمہارا ہوگا۔ یہ سمے غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ایک گروہ تو ان کا تجارت کا، قریش مکہ کا ایک گروہ تجارت کا مال لے کر آ رہا تھا، کیونکہ وہ مال جو تھا وہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے طور پہ استعمال کرنا تھا، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھاپا مار ٹیم بھیجی تھی جو ان کے اس قافلے کو روکتی اور اس سے مال لے لیتی۔ اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ چھاپا مار ٹیم آ رہی ہے مسلمانوں کی، انہوں نے فوراً اپنے مکہ ایک قاصد بھیجا، ایک بندے کو دوڑوایا، بھگوایا، تم جاؤ بھاگ کے عرب کو کہہ دو کہ ادھر مقصد مدینہ میں مسلمان ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم جلدی سے ہماری مدد کو پہنچو۔ جو ہی انہیں کہا تو ان کا ایک لشکر روانہ ہوا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب یہ دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ وہ تھا جو کہ مال تجارت لے کر آ رہا تھا، اور دوسرا گروپ کون سا تھا؟ اس مسلمانوں سے لڑنے آ رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم سے وعدہ کر رہے تھے ہم تمہارے ساتھ کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا، یعنی تمہارا ایک گروہ سے سامنا ہوگا، وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے مسلمانوں، تم چاہتے تھے، انا کہ غیر ذات شوکا، کہ وہ گروپ جو کیل کانٹے سے لیس نہیں ہے، شوکا کے معنی کیل، کانٹا، ذات الشوکا کانٹوں والا،
وہ جو کیل کانٹوں سے لیس نہیں ہے، یعنی جو لڑائی کے لیے نہیں آ رہا بلکہ تجارت کے لیے آ رہا ہے، تم چاہتے تھے تکون لکم، وہ تمہیں ملے تاکہ اس سے پیسہ ملے گا، کاروبار کا، لڑائی کا زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا ہے، ان یحقّ، کہ وہ حق کر دے، الحق کا حق کو، وہ حق کو ثابت کر دے، بکلمات ہی، اپنے حکموں سے، اپنے کلمات سے، اپنے احکام سے، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ ڈالے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ کو، دابر کے معنی جڑ، اور کافرین کافروں کی۔ اللہ فرماتے ہیں مومنو، تمہارا دل یہ کر رہا تھا کہ وہ جو تجارت والا ہے اس سے سامنا پڑ جائے، یہ جو لڑائی کرنے آ رہا ہے اس سے سامنا نہ پڑے۔ اللہ نے کہا ان دو میں سے ایک کا میں تمہارا سامنا کرواؤں گا، تو تمہارے دل میں اس وقت یہ آ رہا تھا کہ اللہ اس کا سامنا کروا دے، لیکن اللہ کے اپنے ارادے تھے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، یہ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ یحق، اللہ ثابت کر دے، حق کر دے، الحق کا حق کو، وَيُبْطِلَ، اور باطل کر دے، الباطل باطل کو، اللہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ ولو، اگرچہ کارہا، ناپسند تھا، ناگوار تھا، المجرمون، مجرم لوگوں کو۔ اذ تستغیثون، یاد کرو جب، تستغیثون، تم فریاد کر رہے تھے، غوث، غوث سے ہے نا، غوث کے معنی مدد، استغاثہ کے معنی مدد مانگنا، استغاثہ، اس نے مدد مانگی، یستغیثو، وہ مدد مانگتا ہے، تستغیثو، تم مدد مانگتے ہو، تستغیثون، تم سب مدد مانگتے ہو۔ اذ تستغیثون، جب تم سب مدد مانگ رہے تھے، یعنی فریاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، یاد کرو وہ وقت جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب، تو اس نے جواب دیا، لکم، تمہیں، یعنی تمہاری مدد کا جواب دیا، تمہاری فریاد کا جواب دیا تمہیں۔ انی، اور کیا جواب تھا؟ انی، کہ میں، اللہ نے جواب دیا کہ میں ممد، مدد کرنے والا ہوں، تم سب کی۔ امدہ، اس نے مدد کی، یمدو، وہ مدد کرتا ہے، اور یا کو میم میں بدلا تو کیا ہو گیا؟ ممد، مدد کرنے والا۔ باب افعال کا پڑھا تھا نا، افعل یفعل، مفعل، اکرم یکرم، مکرم، عزت دینے والا۔ تو امدہ، اس نے مدد دی، یمدو، وہ مدد دیتا ہے، ممد، مدد دینے والا۔ اللہ نے فرمایا انی، کہ میں ممدکم، تمہیں مدد دینے والا ہوں، بِأَلْفٍ، 1000 کے ساتھ، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، میں تمہیں 1000 فرشتوں سے تمہیں کمک بھیج رہا ہوں، مردفین، اردف یردف، ارداف، لگاتار ہونا، مردف، جو پیچھے لگاتار ایک پیچھے کے لگے ہوئے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہو، قطار میں ہو، مردفین، قطار اندر قطار، میں 1000 فرشتے بھیجوں گا جو قطار اندر قطار ہوں گے، لگاتار آئیں گے تمہارے پاس، ان کی مدد بھیجوں گا غزوہ بدر میں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، وا کے معنی اور، ما کے معنی نہیں، جعل، بنایا، ہو، اس کو، اللہ، اللہ نے، وما جعلہ اللہ، اللہ نے اس کو نہیں بنایا، الا، مگر، یعنی بنایا ہے تو صرف یہی بنایا ہے، کیا؟ بشرا، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی، اس بات سے، قلوبکم، تمہارے دل، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، تطمئن بھی قلوبکم، تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو۔ اور یاد رکھو، ومن نصر، کوئی مدد نہیں ہے، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، مدد وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اقتدار کا مالک ہے، حکیم، حکمت کا بھی مالک ہے، عزت والا وہی ہے، حکمت والا وہی ہے، غلبہ اسی کو حاصل ہے، حکمت اسی کی ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اذ، یاد کرو جب، یغشیکم، فعل ماضی ہے، غشا، باب تفعیل، ڈھانپنا، یغشی، جب ڈھانپ رہا تھا، کم، تمہیں، وہ وقت یاد کرو جب ڈھانپ رہی تھی تمہیں، یعنی تم پر طاری تھی، النعاس، نعاس کہتے ہیں غنودگی کو، یہ جو نیند کی حالت آتی ہے نا بندے کو، یہ نعاس ہے، اسے کہتے ہیں غنودگی۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم پر مومنوں
غنودگی اللہ جب غنودگی طاری کر رہا تھا تم پر، امنتن، کیوں؟ امن کی خاطر، تمہیں جو گھبراہٹ ہو گئی تھی، کتنا بڑا دشمن 1000 کے قریب اور ہم 300 ہیں، ان کے پاس سارے گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ہمارے پاس کل 3 اونٹ ہیں 300 بندے کے لیے، 310 بندے، 313 کے لیے 3 اونٹ ہیں اور باقی پیدل ہیں، ان کے پاس تلواریں، نیزے، ہر چیز ہے، ہمارے پاس سب بندوں کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، کسی کے ہیں تو ٹوٹی ہوئی، کسی کے ہیں تو کند، کیا لڑیں گے؟ اللہ جب یہ گھبراہٹ تم پر طاری تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر ایک غنودگی طاری کی۔ آپ کو پتہ ہے غنودگی جب تھوڑی سی ایسے بندے کو ہلکی سی آرام، اونگ آ جائے یا نیند تھوڑی سی آ جائے تو انسان فریش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں فریش کر دیا، تمہاری گھبراہٹ کو دور کر دیا۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ اتار رہا تھا علیکم، تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی برسا رہا تھا، لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تمہیں پاک کرے بھی اس کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، کچھ بارش ہو گئی، مسلمانوں کو ضرورت تھی کچھ پانی کے لیے اور کچھ نے نہانے کے لیے ضرورت تھی، اللہ نے فوراً بارش کا انتظام فرمایا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور تاکہ دور کر دے تم سے، رِجْزَ الشیطان، شیطان کی گندگی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور چاہے تمہارے دلوں کی ڈھارس باندھے۔ یربطہ ربط سے ہے نا، ربط کے معنی جوڑنا، تاکہ تمہارے دل جڑ جائیں، یہ جو دلوں میں انتشار کی کیفیت تھی وہ انتشار ختم ہو، تمہارے دل مضبوط ہو جائے۔ وَيُثَبِّتَ، اور تاکہ اللہ ثابت کر دے بھی اس کے ذریعے سے، الاقدام، قدموں کو، تمہیں ثابت قدم کر دے، تمہارے پاؤں جما دے۔ یہ وقت یاد کرو، یعنی غزوہ بدر کے موقع پہ مسلمانوں کی اللہ نے کس طریقے سے کس طرح مدد کی۔ پھر فرمایا اذ، جب کہ یوحی، وحی کر رہا تھا، یعنی حکم دے رہا تھا، رب کا، تمہارا رب، وحی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے تمہارا رب حکم دے رہا تھا، الی الملائکتی، فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں معکم، تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، تو تم ثابت قدم رکھو، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو جاؤ، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کو پاؤں جما دو، مومنوں کے قدم جماؤ۔ سؤل کی، میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دل میں، الرعب، رعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا۔ ادھر سے مومنوں کو پکا کرو، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کروں گا۔ فَاضْرِبُوا، پھر مومنوں کا حکم ہوگا، مومنوں کا حکم یہ ہوگا کہ فَاضْرِبُوا، مارو، فوق الْأَعْنَاقِ، گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ، اور ان کافروں کے مارو، کل بنان، پورے پورے پر، جوڑ جوڑ کو مار دو، یعنی مومن ان کو خوب قتل کریں گے اور خوب انہیں ان کے جوڑ جوڑ پر ضرب لگائیں گے، یعنی خوب ان کے ساتھ قتال کریں گے اور بڑی جرت سے کریں گے، ان کی ایسی کی تیسی کریں گے۔ ذالکہ، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ، کیونکہ ان لوگوں نے شاق اللہ، دشمنی مول لی تھی اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی دشمنی مول لیتا ہے اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم، اور یہ ہو سب، یہ دیکھو تم سب، فذوقوہ، اب تم اس کو چکھو، یہ سب تو اب چکھ لو، فذوقوہ، اب اس کو چکھ لو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے عذاب النار، دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ جو دنیا کا عذاب دیا یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، جو ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے، فرمایا یہ تو کم عذاب تھا، اصل عذاب تو انہیں آخرت میں ہوگا جو آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو نتیجہ نکلا تھا اس جنگ کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کے ایک عمومی حکم دے رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا سامنا ہو، ملاقات ہو یعنی سامنا ہو، الذین کفروا، کافروں سے،
زحفن، جب کہ وہ چڑھائی کر رہے ہوں، زحفن چڑھائی کرتے ہوئے، یعنی جب کافروں سے اس طرح تمہارا سامنا ہو کہ وہ تم پر چڑھائی کر رہے ہیں، تم پر حملہ کر رہے ہیں، فلا تولوہم، تو مت پھیرو ان سے الادبار، پیٹھ، تو پیٹھ مت دکھاؤ، تم بھی چڑھائی کا جواب چڑھائی سے دو۔ اگر کافروں سے تمہارا اس طرح سامنا ہو کہ کافر تم پہ چڑھ رہے ہیں تو پھر پیٹھ مت پھیرو، مقابلہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔